हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और कोविड-19 की जो ये थर्ड वेव है इससे बचे हुए होंगे और एसओपीज़ का ख़याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंडेमिक में जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उनसे कैसे बचा जा सकता और किस तरह आप टाइम स्पेंड करके हेल्दियर लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं इस कोविड की जो पेंडेमिक कंडीशन है उसके अंदर। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें पाकीज़ा टीवी को और बेल आइकन को क्लिक कर दें आल पे जाके, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मज़ीद हम बात करेंगे पेंडेमिक की कंडीशंस के बारे में, पेंडेमिक के लाइफस्टाइल के बारे में, मसरूफियात के बारे में कि किस तरह हम इस पेंडेमिक के स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर ख़ुद को मसरूफ़ रख सकते हैं, ख़ुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में रख सकते हैं कि जिसमें हम स्ट्रेसफुल कंडीशन से बच सकें, परेशान कुन हालात से बच सकें, हमारा लाइफस्टाइल भी जो है वो हेल्दियर हो, इम्प्रूव्ड हो, बेहतर हो। तो जी नाज़रीन, हम बात करते हैं उन तरीक़ों के बारे में जो हमें स्ट्रेसफुल कंडीशंस से बचाता है पेंडेमिक के अंदर। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपने ख़ुद को एक्टिव रखना है, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें आप मोबिलाइज़ रह सकें, आपकी बॉडी हरकत में रहे और हार्ड वर्क भी हो, पसीना भी हो, क्योंकि आप महदूद एरिया के अंदर रह रहे होते हैं, बाहर निकल नहीं रहे होते, क्वारंटाइन भी होते हैं, बाज़ औक़ात नॉन क्वारंटाइन भी होते हैं। तो ऐसी हालत में आप अपनी बॉडी को फ़िट करने के हवाले से एक्टिविटीज़ कीजिए। होम बेस्ड जो एक्सरसाइज़ है कोशिश कीजिए वो कीजिए, या ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं, अगर आपके पास वो मशीनरी मौजूद नहीं है जो एक्सरसाइज के हवाले से हेल्पफुल होती है, तो आप मशीनरी के बगैर भी कई इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, योगा है और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं और ख़ुद को फिट रख सकते हैं फ़िज़िकली तौर पे। जी तो अगला स्टेप जिस पे हम बात करने लगे हैं वो है ग्रेटिट्यूड। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को याद करके वक़्त गुज़ारी करनी है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब अल्लाह का है। इवन कि मेरी जो सेहत है, हेल्थ कंडीशंस हैं, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, पोस्ट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, माँ बाप हैं, औलाद है, बीवी बच्चे हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है। मेरे पास जो घर है, मेरे पास जो आसानियाँ हैं, मेरे पास जो सोचने समझने की सलाहियत है, या मैं जो मुख्तलिफ़ लोगों में बैठ के बात करता हूँ, लोग इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दी हुई हैं। तो अपने इन चीज़ों पे शुक्रगुज़ारी लेकर आइए। जी तो नाज़रीन, तीसरे नंबर पे हम जिस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं वो है फूड। हम जो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं वो हेल्दी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए और जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए, उसका टाइम टेबल होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कौन सी चीज़ किस वक्त खा रहे हैं। अब रमज़ान का महीना है, सहूर और इफ्तार की एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसमें क्या क्या हमने खाना है ताकि हम बीमार ना हो जाएं, क्योंकि लिमिटेड एरिया के अंदर हम लाए कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसी फूड पे रिलाई करना होता है जो हमें उस लिमिटेड एरिया में एक्सरसाइज, जो लिमिटेड एक्सरसाइज है उसके अंदर रहते हुए हमारी बॉडी को फिट रख सके और अच्छी खुराक हो। तो कोशिश कीजिए आपकी बॉडी को के लिए जो बेहतरीन खुराक है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हों और अच्छा खाइए, टका के खाइए, यानी कि आप महदूद जगह पे बैठ के टेंस ना हो जाए। तो आप अच्छा खाइए, उसको फिर आप प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करने के हवाले से एक्टिविटी भी करिए, तो इंशाल्लाह ये भी फ़ायदेमंद रहेगा। जी नाज़रीन, अगला स्टेप जिस पे हमने वर्क करना है वो है आप नेचर को फ़ील करें, आसमान को देखें, पहाड़ों को, समंदरों को, नदी नालों को, दरियाओं को देखें और परिंदों को देखें, नेचर को फ़ील करें। जब नेचर को जिसके अंदर हम हैं उसका पता चलेगा कि वो दुनिया कितनी खूबसूरत है, तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी और हमारी मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करने के हवाले से काफ़ी बेनिफिशियल ये चीज़ होगी। तो नेचर को फ़ील करने के हवाले से बाहर निकलिए, कोशिश कीजिए अगर आपके पास गाड़ी है तो अपनी गाड़ी में निकल जाइए ताकि पेंडेमिक में समाजी फासला मेंटेन रहे।
اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو دماغ کے اندر اپنی چیزیں ڈال رہے ہیں، جو سوچیں ڈال رہے ہیں، جو باتیں سن کے دماغ کے اندر اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، وہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ آپ سوچیں کہ جو ان پٹ آپ دماغ کو دے رہے ہیں وہ کیسا ہے، وہ آپ کی زندگی میں ڈسٹرکشن بھی لے کے آ سکتا ہے، پازیٹیو امپیکٹس بھی لے کے آ سکتا ہے۔ تو اپنے دماغ کے اندر کوئی چیز ڈالنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے اس کو پازیٹیو اور نیگیٹیو اینگل سے سوچیے اور اس کے بعد اپنے دماغ میں ڈالیے تاکہ آپ کا جو باڈی ہے دماغ کے تابع ہوتی ہے تو ورک کر سکے پراپرلی اور ہیلدیئر انداز سے۔ جی تو ناظرین، پینڈیمک کی اس ویو نے بہت سارے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو عادی نہیں ہیں مانگنے کے لیکن اس وقت پریشر میں اپنے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے پریشر کے اندر جی رہے ہیں۔ پچھلے پینڈیمک کنڈیشنز میں بھی پینڈیمک جو ویو تھی اس میں اسی طرح کے حالات بنے تھے، اس میں بھی یہی حالات بنے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ان کی فوڈ پوری نہیں ہو رہی، ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے ایشوز آ رہے ہیں۔ تو اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھیے کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ہیلپ کیجیے، فوڈ کے حوالے سے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو پاسبل ہے SOPs کو فالو کرتے ہوئے آپ نکلیں اور جا کے اس کی ہیلپ کریں تو یہ بہت بینیفیشیل رہے گا۔ جی ناظرین، ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہو یہ کہ اس پینڈیمک کی کنڈیشن میں مایوسی کی طرف نہیں جانا۔ دو آپ پہ تھوڑے سے ٹائٹ حالات آ جائیں، کوئی پریشر آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت، ڈر، خوف، اذیت کا شکار آپ نے نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اپنے دماغ سے ریلیکس ہو کے سوچنا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اپنے دماغ کے اندر مایوسی کو پھٹکنے بھی نہیں دینا۔ نا امیدی تو کفر ہے، نا امیدی کو اپنے دماغ میں پھٹکنے بھی نہیں دینا۔ تو آپ پاسبلٹیز پہ غور کیجئے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے اور دوسروں کی اور اپنی اور سب کی ہیلپ کرتے رہیے۔ تو یہ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنے کے حوالے سے ایک بہترین چیز ہوگی، جو پاسبلٹیز پہ غور کرنا ہے۔ جی تو ناظرین، ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جس کے بارے میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی ایک ہی چیز کے بارے میں کانسٹنٹلی نہیں سوچنا۔ اپنی جو تھنکنگ ہے اس کی شفٹنگ کرتے رہنا ہے۔ مختلف ڈائمینشن سے تو سوچنا ہے ایک چیز کے بارے میں، لیکن مختلف چیزوں کو بھی آپ نے سوچنا ہے۔ مختلف اینگل سے آپ نے اپنے دماغ کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ کبھی کس چیز کے بارے میں، کبھی بالکل اس کے وائس ورسا اپوزٹ سائڈ پہ آپ نے کسی چیز کو سوچنا شروع کر دینا ہے۔ تو دماغ کو کسی ایک چیز پہ سوچنے کے لیے رکھیں گے تو آپ سٹریس میں چلے جائیں گے۔ جب اس کا سولوشن نہیں آئے گا، ڈیفیکلٹی ہوگی سولوشن میں، تو آپ کا دماغ جو ہے چونکہ ایک ہی سائڈ پہ ورک کر رہا ہوگا تو آپ جو ہے وہ پینڈیمک کے سٹریس میں چلے جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ملٹی ڈائمینشنل ہو کے سوچیں، ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں سوچیں، مختلف چیزوں کے بارے میں، مختلف کیٹیگریز کے بارے میں ہیلدیئر مائنڈ کے ساتھ آپ سوچیں تو یہ کافی فائدہ مند رہے گا۔ جی ناظرین، ایک چیز کا خصوصی طور پہ خیال رکھیے کہ آپ ماسٹر مائنڈ لوگوں کے گروپ کو جوائن کیجیے، چاہے وہ واٹس ایپ گروپس ہیں یا نارمل لائف کے گروپس ہیں یا فون ہے یا کسی بھی اینگل سے، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ وہ آپ کو سکھاتے رہے، ان کی جو چیزیں ہیں، ان کی جو ایکسپیرینسز ہیں، ان کی جو لائف کی روٹینز ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، لائف سٹائل ہے، اس کو آپ جوائن کر سکیں، اس کو آپ اڈاپٹ کر سکیں تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بھی مثبت تبدیلیاں آ سکیں۔ اور ہر کام کی آپ نے روٹین سیٹ کرنی ہے کہ اس وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، ایکسرسائز اس وقت کرنی ہے، کھانا پینا اس وقت ہے۔ جب آپ اچھی روٹین سیٹ کریں گے تو کافی فائدہ مند حالت رہے گی آپ۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر آپ فری ہیں، آپ کا دماغ ایکٹیویٹی نہیں کر رہا تو وہ شیاطین کا گھر ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری نیگیٹیو ایکٹیویٹیز آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اپنے دماغ کو پراپرلی استعمال کریں، اپنے ارد گرد سراؤنڈنگس میں دیکھیں۔ پینٹنگ ایک بہت خوبصورت چیز ہے، آپ کی دماغ کا جو اسکیچ ہوتا ہے وہ کاغذ پہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے، سٹریس ریلیز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پینٹنگ کیجیے، خوبصورت اسکیچز بنائیے، اپنے دماغ کے جو نقوش ہیں وہ کاغذ پہ لائیے تاکہ آپ کا سٹریس بھی ریلیز ہو اور آپ کوئی چیز بھی بنا سکیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ پلانٹیشن کیجیے، اپنے سراؤنڈنگ کے اندر آپ پودے لگائیے۔ یہ پودوں کا لگایا جانا آپ کے لیے ذہنی طور پہ بہت سارے سکون لے کے آئے گا۔ تیسرا، کوئی جانور پالیے، کوئی مرغیاں، کوئی پرندے، کوئی اس طرح کی چیزیں، تاکہ ان کے ساتھ انوالومنٹ میں آپ مینٹل سٹریس سے نکل سکیں اور آپ کا جو پینڈیمک کنڈیشنز ہیں وہ ہیلدیئر ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ استعمال ہو سکے۔
جی ناظرین، سب سے امپورٹنٹ ٹائم سپینڈ اور پینڈیمک میں ٹائم سپینڈ کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ ایک تو باوضو رہیں، اگین اینڈ اگین وضو کرتے رہیں تاکہ آپ کے ہاتھ دھلتے رہیں، اور دوسرا ذکر اذکار اور جو اچھی ایکٹیویٹیز ہیں دینداری کے حوالے سے ان میں رہیں، نماز کا اہتمام کریں، تلاوت کریں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ سٹریس سے نکل سکے، اور بحیثیت مسلمان جو ہے وہ ہماری ایکٹیویٹیز بھی پرفارم ہوتی رہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور ہم ان چیزوں کو بخوبی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، تو دینداری کے حوالے سے اپنی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا بہتر انداز سے پرفارم کر سکیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کہ پینڈیمک میں کس طرح سٹریس سے بچا جا سکتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، پاکیزہ ٹی وی کو، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔